میرے عزیزو، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ انسان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، دروازہ بدلتا ہے۔ دنیا سے آنکھ بند ہوتی ہے مگر برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہاں حقیقت سامنے آتی ہے اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں اس کا منظر حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ دل کانپ جاتا ہے اور امید بھی جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور قبر میں بھی ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، جیسے ہی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے، آنکھیں بند، رشتہ دار واپس جا رہے ہوتے ہیں، سب چپ، لیکن آسمانوں میں ایک اعلان ہوتا ہے، صدق عبدی صدق عبدی، یعنی میرا بندہ سچا تھا، میرا بندہ سچا تھا، اس کے ایمان میں سچائی تھی، اس کے دل میں میرا خوف تھا، میری محبت تھی، تو اے فرشتو اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور فرشتے آ کر کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تم دنیا میں یہی بات کہا کرتے تھے، تمہارا دل سچا تھا۔ پھر اس مومن کو پہلے جہنم کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے جہاں شعلے اچھل رہے ہیں، آگ ایک دوسرے پر ٹوٹ رہی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں یہ دیکھ اللہ نے تجھے یہاں سے بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مومن خوشبو میں نہا جاتا ہے، جنت کے باغ، محلات، چشمے سب اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر فرشتے کہتے ہیں یہ ہے تیرا اصل گھر، یہی تیرا مقام ہے۔ پھر اللہ قبر کو اس کے لیے نظر کی حد تک کشادہ کر دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، اندھیرا جاتا رہتا ہے، نور چھا جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں تو یقین پر زندہ رہا، یقین پر مرا، اور انشاءاللہ تعالی یقین ہی پر اٹھایا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے آرام سے سو جا، آرام سے سو جا۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے واپس جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دوں۔ فرشتے محبت سے کہتے ہیں نہیں، ایسے سو جیسے نئی نئی دلہن سوتی ہے جسے صرف اس کا محبوب جگاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی خود تجھے جگائے گا، پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا، خوشبودار سفید لباس والا شخص آتا ہے۔ مومن حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو بہت نیک ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرے اعمال ہوں، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری نیکیاں، میں آج تیرے ساتھ ہوں۔ مومن خوشی سے کہتا ہے یا رب قیامت جلدی قائم فرما دے، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر روایت میں آتا ہے جب مومن کی روح جنت کے دروازے پر پہنچتی ہے تو مومنین کی روحیں اس کا استقبال کرنے آتی ہیں، ایسے جیسے ماں باپ بیٹے کی راہ دیکھتے ہیں۔ وہ اسے گھیر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسی ہے، فلاں آیا زندہ ہے یا نہیں، شادی ہو گئی کہ نہیں۔ اگر مومن کہے وہ تو میرے بعد یہاں پر آنا چاہیے تھا اسے، کیا وہ ابھی نہیں آیا؟ تو وہاں موجود روحیں کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے وہ جہنم کی طرف چلا گیا۔ پھر سب اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر ان سب کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھا عمل دے کر مومن ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، اس پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ میرے عزیزو، یہ سب حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ہمارا سفر ہے۔ ہم نے بھی اسی قبر میں اترنا ہے، ہمیں بھی انہی سوالات کا سامنا کرنا ہے، اور ہمارا انجام ہمارے اعمال سے جڑا ہے۔ اللہ کرے کہ قبر میں ہمارا چہرہ بھی روشن ہو، ہمیں بھی جنت کی ہوا آئے، ہمیں بھی نیک اعمال کا کہنے والا ملے میں تیرا نیک عمل ہوں، تو کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرما دے، آمین یا رب العالمین۔